الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي الكريم وبسم الله الرحمن الرحيم لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد منصب نبی فقتلو۔ تمام یوٹیوب پر سننے والے ویوزر کو خوش آمدید۔ اس وقت ہمارا جو بیان کے ٹاپک چل رہے ہیں قرب قیامت کے نشانیاں، علامات قیامات کی نشانیاں، 5 پارٹ آ چکے ہیں۔ ان 5 پارٹوں میں ہم نے صغریٰ اور وسطیٰ یعنی اسمال میڈیم نشانیاں سماعت فرما لی۔ اب بڑی نشانیاں لے کر ہم چلیں گے کہ بڑی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ پہلے بڑی نشانی کی تفصیلات سن لیتے ہیں۔ دعوت الارض کا آنا، دھواں کا تذکرہ ہے، یاجوج و ماجوج کا خروج، امام مہدی علیہ السلام کا تشریف لانا، عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، دجال کا آنا، قرآن کے حروف قرآن کو اٹھا لیا جانا یعنی حروف مٹ جائیں گے قرآن کے، اور آخری نشانیاں یہ ہوں گی کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ ابھی اس وقت مشرق سے نکلتا ہے، ایسٹ سے نکلتا ہے، ویسٹ میں غروب ہوتا ہے، پھر ویسٹ سے نکلے گا، ایسٹ میں غروب ہوگا، الٹ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو آئیے جتنی ابھی 6 پارٹ کے اندر ہم سنیں گے، کچھ انشاءاللہ 8 پارٹ بھی جتنے پارٹ بنتے ہیں، 5 پارٹ تو ان کے ہو گئے، ابھی یہ 6 پارٹ ہیں۔ تو آپ جلدی جلدی یوٹیوب پر رہیں، دوسروں کو بھی اس میں جو ہے دعوت دیں، شیئر کریں، آگے فارورڈ کریں، لائک سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ اور میری غلطی پائے میں نے بارہا بتایا، میری کوئی غلطی پائے بھول چک ہو سکتی ہے، انسان ہوں، بقدر بشریت غلطی ہو جائے تو میری اصلاح فرمائیں، کمنٹ میں لکھ دیں، تو انشاءاللہ آئندہ بیان میں اس کو درست کر لوں گی۔ تو ضرور مجھے بتائیں، میری اصلاح کریں تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی۔ تو یہ علامات پہلے ہم سنتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام مطلب پاس کے زمانے میں آئیں گے، چند سالوں میں دونوں کا ظہور ہو جائے گا، اور اسی صدی میں ہوگا۔ اسی صدی میں جو ہے 15ویں صدی میں قیامت کا اینڈ ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، دنیا ورلڈ جو ہے اینڈ، دنیا کا اینڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی دنیا۔ اب یہ آدھی صدی تو تقریباً گزر چکی ہے، 15ویں صدی، اب آدھی صدی، اس میں تو ابھی 40 سال تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام گزاریں گے۔ تو ہو سکتا ہے یہ جب 40 سال عیسیٰ علیہ السلام گزاریں گے تو ان کا جو ہے اینڈ کا یہ ہوگا، اینڈ ہوگا یہ۔ تو آئیے پہلے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے ایک ہوگا جو قرب قیامت میں تشریف لائے گا، اور وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا، وہ انصاف سے کام کرے گا، وہ امام ہوگا اور خلیفہ ہوگا میرا، اور میری اولاد میں سے ہوگا۔ تو آئیے جو علماء کرام نے بتایا، جو احادیث مبارکہ کی روشنی ہے، اس میں میں آپ سے عرض کرتی ہوں، یعنی وہ اہل بیت میں سے ہوں گے امام مہدی علیہ السلام۔ ان کے والد کا اور والدہ کا نام جو میرے آقا علیہ السلام کی والد اور والدہ کا نام تھا یعنی حضرت عبداللہ، اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور ان کا نام مہدی ہوگا، اور یہ سرزمین عرب پر ہوں گے، یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ تو جس وقت قیامت کی نشانی ہوں گی نا، تو ابدال وغیرہ علماء اکرام کتب ابدال سمٹ کر حرمین طیبین کی طرف چلے جائیں گے، اور وہاں زیادہ رہائش کر رہے ہیں جو واقعی ہوں گے اہل علم والے ولی اللہ قطب۔ تو جب یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو قطب ابدال ولی اللہ ان کو دیکھ کر پہچانیں گے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے خانہ کعبہ کے اندر، اور ان سے کہیں گے آپ ہمارے خلیفہ ہوں، آپ ہمارے امام ہوں۔
ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پہلے انکار کریں گے لیکن لوگوں کا اصرار ہوگا، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر اس وقت جنگ کا زمانہ ہوگا۔ اس میں ایک تذکرہ جو ہے بلیک جھنڈوں کا بھی ہے کہ بلیک جھنڈے نکلیں گے، اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے خراسان کی یہ علاقے سے نکلیں گے۔ خراسان ہے ایران اور افغانستان کا علاقہ، یہ ملتا ہے۔ اور دیکھ لیں آپ افغانستان میں اس وقت بلیک جھنڈے ہیں، بلیک پرچم ہیں جو نکلے ہوئے ہیں، اور ان کی دہشت سارے کفر میں پھیلی ہوئی ہے۔ افغانستان وہ علاقہ ہے جن پر پہاڑی علاقہ ہے، زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، سیدھے سادے لوگ ہیں، لیکن جہاد کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ بھرا ہوا ہے۔ افغانستان میں آج سے 20-25 سال پہلے روس نے سر پٹک لیا، وہ ناکام و نامراد ہوا۔ روس سپر پاور تھا اس وقت۔ اس کے بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد امریکہ آج 20 سالوں سے وہاں سر پٹک رہا ہے، 20-25 سالوں سے، لیکن اس کو کامیابی نہیں ہوئی، وہ سب کچھ چھوڑ چھڑا کر چلا گیا۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں نے ان سپر پاور دو جو بڑے بڑے ملک تھے امریکہ اور روس، ان کو تگنی کا ناچ نچا دیا، ان کو ناکوں چنے چبوا دیے، حتیٰ کہ وہ سر پٹک کر ہار مان کر دونوں ملک چلے گئے۔ اور اس وقت فلسطین کی جنگ میں جو ہے سب سے زیادہ ایران اور افغانستان کی مدد جاری ہے، یہیں سے کمک جاری ہے، یہیں سے اسلحہ جا رہا ہے، ہتھیار جا رہے ہیں۔ تو ایک وقت ہوگا کہ ان جھنڈوں کے ساتھ اور بھی ملک کے لوگ، ان کی افواج، ان کے جو ہے جہادی لوگ جن کے سینے میں جذبہ جہاد ہوگا، وہ بھی ان جھنڈوں کے آگے تلے جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی طاقت بن جائے گی، یہ جہاں جائے گی وہاں ان کو فتح ہوگی۔ ہاں ان کے بھی ہوں گے شہید، ظاہر ہے دونوں طرف جنگ ہوں گے، ان کے بھی شہید ہوں گے، لیکن ان کا جھنڈا پرامن ہوگا، ان کے جھنڈے کے نیچے جو ہے لوگ شامل ہوں گے، ان کو طاقت ملے گی، غلبہ ملے گا، عروج ملے گا۔ تو یہ امام مہدی کے ساتھ ان کا پہلے یہ عربوں سے جنگ کریں گے، جو عرب ہیں ہوں گے یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔ عرب ابھی بھی ہے نا، بہت سے عرب ممالک ملے ہوئے ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ، یہودی اور نصارہ کے ساتھ، حتیٰ کہ سعودی حکومت کے بھی آئے دن ہم سنتے ہیں، خبریں آتی رہتی ہیں کہ بھائی انہوں نے اسرائیل سے گٹھ جوڑ کر لیا، امریکہ سے کرا ہوا ہے، اور اسرائیلی یہودی نتنیاہو وہاں پہ گئے ہیں اور وہاں پر ایک پوری ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل اپنا شہر قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن تو یہ ہم سنتے آتے ہیں۔ تو جو عرب یہود و نصارہ کے دوست ہوں گے، ان کے یار، ان کے ساتھی ہوں گے، تو ان سے جنگ کریں گے اور ان کو فتح یابی نصیب ہوگی، امام مہدی کا لشکر ہوگا۔ اور اس وقت پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا، یعنی دجال کا آنا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ دجال کا تو آئندہ انشاءاللہ 7ویں پارٹ میں سنیں گے تفصیل سے دجال کا، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ دمشق میں ایک مسجد ہے، اس کے مغربی یا مشرقی کنارے پر فرشتے کے پروں پر جو ہے بازوؤں پر کے سہارے سے اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کا بڑا فتنہ ہوگا اس وقت، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو پھر امن کا دور ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ آقا علیہ السلام کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ وہ آقا علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اپنا نبی، حالانکہ پہلے وہ نبی وہ پہلے آ چکے ہیں، میرے آقا علیہ السلام سے 600-800 سال پہلے آ چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تقریباً یہ 600 سال پہلے تقریباً آ چکے ہیں۔ تو اس وقت وہ نبی تھے، اب جب آئیں گے وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، آقا علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ بھی
مسلمان ہوں گے، ان کا مذہب اسلام ہوگا، یہودی و نصارہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ خنزیر کو قتل کریں گے، سلیب کو توڑیں گے، کیونکہ عیسائی یہودی خنزیر کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں، پگ بولتے ہیں کیا، اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہمارے شریعت میں حرام ناجائز ہے خنزیر، سور، حتیٰ کہ اس کا بال، اس کا ناخن، اس کا چمڑا، اس کا خون، ہر چیز اس کی نجس ہے۔ ہاتھ پہ لگ جائے ہاتھ ناپاک، کپڑوں پہ لگ جائے کپڑا ناپاک، کھا تو صحیح سکتے ہی نہیں ہم، لیکن کیا کریں، ہمارے ایمان کو برباد کر رہے ہیں نا یہ یہود و نصارہ۔ یہ صابنوں میں، شیمپو میں، کھانوں میں یہ اس کی چربی ملاتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان برباد ہو جائے، کیونکہ قرب قیامت کی نشانیوں یہ بھی ہے کہ لوگ ایمان اڑ جائے گا، کفر پھیل جائے گا، لوگ مسلمان نہیں رہیں گے۔ جب قرب قیامت آئے گی تو کوئی ایمان والا نہیں ہوگا۔ تو یہی نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، اپنا اوپر سے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، لیکن ہمارا ایمان برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم سور کھا جاتے ہیں، ہم کفریہ کلمات بول دیتے ہیں، ہم جو ہے کفریہ افعال کر لیتے ہیں، تو ہمارا تو ایمان خارج ہو گیا، دائرہ اسلام سے ہم نکل گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں بھی نہیں۔ تو ان چیزوں کا علم رکھنا ضروری ہے، لیکن افسوس آج دنیاوی علم تو ہے، ہمیں گانے بازوں کا علم تو ہے، ہمیں فیشن کا علم تو ہے، ہمیں جولریوں کا، فوڈ کا، کھانوں کا، سب چیز کا علم ہے، پراپرٹی کا جو ہے، ہر چیز کا علم ہے ہمیں، لیکن علم دین اٹھتا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہل یعنی جہالت عام ہو جائے گی۔ تو ہم دیکھیں جب حدیث میں آ گیا علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، تو اب ہم کہتے ہیں ہم تو آج کل دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا ایڈوانس ہو رہی ہے، دنیا تعلیم حاصل کر رہی ہے، تو کہاں تعلیم؟ حدیث میں تو بتایا جا رہا ہے علم اٹھ جائے گا، جہل آ جائے گا۔ تو وہ علم تھوڑی ہے دنیاوی، آکسفورڈ کا علم جو ہے، ہالی ووڈ کا علم، بالی ووڈ کا علم، یہ علم نہیں ہے۔ یہ علم تو علم دین کی بات ہوتی ہے، وہ علم ہوتا ہے شریعت کا علم، قرآن کا علم، مسائل، دینی مسائل کا علم، یہ علم ہوتا ہے۔ تو یہ اٹھ جائے گا، جہل بڑھ جائے گا، گانے بازوں کی کثرت ہوگی، زنا کی کثرت ہوگی، بے حیائی عام ہوگی۔ یہ سب قرب قیامت کی نشانیاں جو کتنی تو ہم نے دیکھ لی، لیکن پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، پھر بھی خوف خدا نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہوتا، خوف خدا، شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرم ہے، نہ اللہ کا خوف ہے ہمارے دلوں میں۔ دل سخت ہو گئے ہمارے گناہ کر کر کے، کہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ جب ہم گناہ کرتا ہے بندہ تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور اس کی سفیدی کے اوپر سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اور وہ سختی آ جاتی ہے۔ تو ہمارے دل پتھر کے ہو گئے، ہم پر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، ہمیں گناہوں سے نفرت نہیں ہوتی، نیکیوں کی رغبت نہیں ہوتی۔ تو للہ خدا را مجھے یوٹیوب پہ سننے والوں، قیامت قریب ہے، ان قریب ہمیں مرنا پڑے گا، یا تو ویسے دنیا سے جائیں گے، نہیں جائیں گے تو قیامت میں تو جائیں گے، سب نہیں فنا ہونا ہے، کوئی نہیں باقی بچے گا۔ تو جلدی جلدی رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، اہل ایمان سے عرض گزار ہوں کہ اپنے رب کو راضی کر لو۔ غیر مسلم سن رہے ہیں کوئی تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی اسی مذہب کی دعوت دیں گے، وہ اسلام کی دعوت دیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اپنے پچھلے گناہوں کی، جو بھی اہل ایمان ہیں ان سے آج پچھلے گناہوں کی توبہ کر لیں، رب کو راضی کر لیں، رب کو منا لیں، کر لو توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں یاد رکھو، ورنہ قبر میں ہوگی سزا کڑی، آگاہ موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو پیار میرے ویوزروں سے درخواست ہے کہ جلدی جلدی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کر جو اللہ تعالیٰ نے احکام بتائے ہیں، جو قرآن میں آئے، جو احادیث مبارکہ میں آئے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیں، اور اپنی آخرت سنوارنا شروع کر دیں۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ تعالی وسلم۔